السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کریں گے کیمسٹری گریڈ 11 کا چیپٹر نمبر 1 نیچر آف سائنس اینڈ کیمسٹری کا ٹاپک 5 ریزننگ, انڈکٹیو ریزننگ اینڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ. What is reasoning? Reasoning is a step-wise thinking with a purpose and goal in mind. یہ گیرٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کویسچن کو سالو کرو لاجیکل وے میں. ٹھیک ہے, لاجیکل وے میں آپ کسی بھی کویسچن کو سالو کرو. جیسے کہ آپ کو کویسچن دیا جاتا ہے کہ کیوں نوبل گیسز جو ہیں وہ کیوں انرٹ ہوتے ہیں, کیوں وہ ریئیکٹ نہیں کرتے, وائی نوبل گیسز آر انرٹ. تو آپ نے اس پہ سوچنا شروع کیا, آپ نے ریسرچ شروع کی, آپ کو پتہ لگا کہ جتنے بھی نوبل گیسز ہیں ان کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے, ان کے ویلنس شیل میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ چونکہ سارے نوبل گیسز کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے, ان کو الیکٹران کی ضرورت نہیں ہوتی, اسی لیے وہ انرٹ ہوتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ ایٹم تبھی ریئیکٹ کرتے ہیں جب ان کو الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ. جب ہم کسی بھی چیز کو لاجیکل وے میں سالو کریں, ریشنل وے میں سالو کریں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ. اب اس کی دو ٹائپس ہیں, ایک ہے انڈکٹیو ریزننگ اور سیکنڈ ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ میں کیا ہوتا ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ میں ہم اسپیسیفک ٹو جنرل موو کرتے ہیں. اسپیسیفک ٹو جنرل موو کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کچھ اسپیسیفک آبزرویشن لیتے ہیں اور اسپیسیفک آبزرویشن کے رزلٹ میں ہم ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل, ہم نے یہ اسپیسیفک آبزرویشن کی کہ جب بھی ہم کسی بھی آڈ کو ایون میں ایڈ کرتے ہیں, آڈ اور ایون کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ آنسر آڈ آتا ہے. ہم نے ایک اور ایگزامپل لے لی, ہم نے ایک آڈ نمبر لے لیا, اس میں ایک ایون نمبر کو ایڈ کیا تو آنسر کیا آیا؟ آڈ آیا. ہم نے تیسری ایگزامپل لی, ہم نے ایک آڈ میں ایون نمبر کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر آڈ آیا. تو ہم نے ایک اس آبزرویشن کی بیسس پہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دی, when odd number is added to even number the answer will be odd. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک ہم اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ کس کی طرف موو کیے. ہم نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ بنا لی, اسپیسیفک آبزرویشن سے ہم نے جنرل اسٹیٹمنٹ بنا لی کہ جب when odd number is added to even number the answer will be odd. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. وہ ایلیمنٹس ہم نے آبزرو کیا کہ وہ ایلیمنٹ جن کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران تھا وہ بیہیو کر رہے تھے لائک میٹل. فار ایگزامپل, ہم نے دیکھا کہ سوڈیم کے ویلنس میں ایک شیل تھا اور سوڈیم کیا تھا؟ میٹل تھا. پوٹیشیم کے ویلنس میں ایک شیل تھا, پوٹیشیم کے ویلنس میں ایک الیکٹران تھا تو پوٹیشیم کیا تھا؟ میٹل. تو ہم نے ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ ایلیمنٹس جن کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے, دوز ایلیمنٹس which have one electron in their valence shell will be metals. لیکن جو انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ سوڈیم بھی میٹل تھا, اس کے ویلنس میں ایک الیکٹران تھا, پوٹیشیم بھی میٹل تھا, اس کے ویلنس میں ایک الیکٹران تھا, اور ہم نے ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دی. لیکن پھر ہم نے آبزرو کیا کہ ہائیڈروجن جو تھا وہ بھی اس کے ویلنس شیل میں بھی ایک الیکٹران تھا, بٹ ہائیڈروجن جو تھا وہ میٹل نہیں تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ریپیٹڈ آبزرویشن ہو اس کے اینڈ پہ جو جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہو وہ ہمیشہ کریکٹ ہو. جیسے کہ لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے امام الغزالی کی جو ایگزامپل پڑھی تھی, اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے آپ دیکھ لیجئے. اس میں ہم نے یہ ایگزامپل دی تھی کہ جب بھی کاٹن کے پیس کو آگ کے قریب لے کر آیا جاتا ہے تو کاٹن کا پیس جل جاتا ہے. ٹھیک ہے, برننگ فلیم کے قریب لے کے جایا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کاٹن کا پیس جل جاتا ہے. لیکن پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹروٹ ہمیشہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس نے کچھ فیکٹر جیسے کہ موئسچر اور فلو آف ایئر کو مس کر دیا تھا, ان پوائنٹس کو. تو انڈکٹیو ریزننگ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. انڈکٹیو ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم مختلف آبزرویشن سے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں. نیکسٹ ہے اس کی کنسیپٹ اسسمنٹ ایکسرسائز 1.1. کویشچن ہے جی, میک انڈکٹیو ریزننگ آن دا ریئیکٹیوٹی آف ہیلوجنز ان دا پیریوڈک ٹیبل. ہیلوجنز کیا ہوتے ہیں؟ ہیلوجن گروپ 7 کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں.
फ्लोरीन जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हेलोजन्स हैं। और हमने इनकी रिएक्टिविटी पे इंडक्टिव रीजनिंग देखनी है। हमने इनकी रिएक्टिविटी जब स्टडी की तो हमने देखा कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा है, एस्टेटीन का सबसे बड़ा साइज़ है। और हमने ये देखा कि फ़्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि फ़्लोरीन का साइज़ छोटा है और फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लेना, उसके न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो हमने ये देखा कि एटम जिसका साइज़ स्मॉलर था उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी देन द एटम जिसका साइज़ बड़ा था। तो हमने इस ऑब्जर्वेशन से कि फ़्लोरीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन की ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा है, इस बेसिस पे हमने क्या किया, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये हमने क्या किया, हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी अपनी ऑब्जर्वेशन से कि जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इन हेलोजन्स तो क्या होगी, जो रिएक्टिविटी है डिक्रीज़ होगी।